قاتل کرونا کے وار تھم نہ سکے، مزید 3 اموات، سرگودا میں 3 افراد جاں بحق، 23 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ ملتان میں 24 گھنٹوں کے دوران 7 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ بہاولپور میں 4، میاں والی میں 1 مریض کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ ہیپاٹائٹس کا مرض انسانی زندگی کے لیے بڑا خطرہ، موذی بیماری کا پھیلاؤ روکنے کے لیے محکمہ صحت ملتان ان ایکشن۔ شہباز شریف ہسپتال میں ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کی ویکسین کے لیے کیمپ لگا دیا۔ ہسپتال میں شہریوں کی اسکریننگ کا عمل جاری، پازیٹیو رپورٹس آنے پر ادویات فراہم کی جانے لگی۔ ملتان میں نکاسی آب کا مسئلہ ہوگا حل، گلیوں کی بھی ہوگی تعمیر و مرمت۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے سی ڈی پی فیز 2 بچت کی مد میں اسکیمیں طلب کر لیں۔ ڈویژن بھر میں 2 ارب 10 کروڑ روپے کی 249 اسکیمیں جاری۔ کمشنر ملتان کا کہنا ہے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ فیز 2 میں 17 کروڑ 60 لاکھ روپے کی بچت ہوئی۔ مظفر گڑھ کے شہریوں کو ملے گی صاف پانی کی سہولت، ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین ان ایکشن۔ میونسپل کارپوریشن کے افسران کو شہر بھر کے تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس چلانے کے احکامات جاری کر دیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں 8 میں سے 3 واٹر پلانٹس فعال ہیں۔ لیاقت پور میں عوام کی سنی گئی، 219 ترقیاتی منصوبوں کے ٹینڈر 25 فروری کو ہوں گے۔ 32 کروڑ کی لاگت سے سولنگ، ٹف ٹائل سمیت دیگر ترقیاتی کام مکمل ہوں گے۔ 22 فروری تک ٹینڈر کی درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ وزیراعظم کمپلینٹ سیل کے شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے، ڈپٹی کمشنر میاں والی عمر شیر چٹھا کا اجلاس میں حکم۔ کہتے ہیں تمام سرکاری محکموں کے افسران روزانہ کی بنیاد پر پی ایم سٹیزن پورٹل کا جائزہ لے، کسی قسم کی تاخیر اور غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے لائیو سٹاک سیکٹر بھی مستفید ہوگا۔ بہاولپور میں سیکٹری لائیو سٹاک نے سی پیک کے لیے 6 نئی اسکیمز پرپوز کر دیں۔ سیکٹری لائیو سٹاک کا کہنا ہے کہ گوشت اور دودھ کی پیداوار کے لیے چولستان میں بزنس ہب کی اسکیم بھیجی گئی ہے۔ ایمرسن کالج ملتان کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا فیصلہ نامنظور۔ ملتان میں طلباء، طالبات اور پروفیسرز کا تیسرے روز بھی احتجاج۔ کہتے ہیں 1100 فیس بھرنا مشکل ہے، 50,000 کیسے بھریں گے؟ اعلی حکام نوٹس لیں۔ گھر بیٹھ کر پڑھا تو پیپر بھی گھر بیٹھ کر ہی دیں گے، ڈی جی خان میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے طلباء سراپا احتجاج۔ طلباء کی مطالبات کے حق میں نعرے بازی، آن لائن پیپرز یونیورسٹی کی بجائے گھروں میں بیٹھ کر دینے کی ڈیمانڈ کر دی۔ ڈی جی خان میں داجل کنال کی بندش کے خلاف کسان سراپا احتجاج۔ دوسرے روز بھی کمشنر آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ کہتے ہیں پانی فصلوں کو نہ ملنے سے گندم کی فصل کو نقصان ہو رہا ہے۔ کسانوں کا داجل کنال میں پانی چھوڑنے کا مطالبہ۔ لیا کی تحصیل چوبارہ میں اس سال بارشیں نہ ہونے کے باعث چنے کی فصل متاثر، کاشتکاروں کے لاکھوں روپے ڈوب گئے۔ اس سال چنے کا پیداواری ہدف پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ کاشتکاروں کا علاقہ گجروالا میں احتجاجی مظاہرہ، تحصیل بھر کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ۔ کوٹ ادو کے چک 527 ٹی ڈی اے تھل نہر میں شگاف، 500 ایکڑ پر کھڑی گندم، گنا اور سورج مکھی کی فصلیں زیر آب۔ متاثرہ کسانوں نے الزام عائد کیا کہ باثر ذمہ دار نے محکمہ نہار کی ملی بھگت سے غیر قانونی موگا لگانے کی کوشش کی، جس سے نہر میں شگاف پڑ گیا۔ نقصان کا ازالہ اور شگاف پر کرنے کا مطالبہ۔ تیتر کا شکار کا سیزن ختم، ملتان میں محکمہ وائلڈ لائف نے تیتر کے شکار پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے اور سزا کا اعلان۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف محمد حسین گشکوری کا کہنا ہے اگلے مہینے مرغابی کا بریڈنگ سیزن شروع ہو جائے گا۔ جنوبی پنجاب میں بجلی چوروں کی شامت آ گئی، ملتان میں بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ ایک ہی روز میں 125 بجلی چور پکڑے گئے۔ ڈی جی خان، مظفر گڑھ اور خانیوال میں 11 بجلی چوروں کے خلاف مقدمہ درج۔ بجلی چوروں کو 38 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔
میاں والی میں پیپ سکولز مالکان کا الحاق ختم کرنے کے اعلان پر وزیراعظم کا نوٹس۔ ڈائریکٹر پیپ پنجاب نوید عباس ٹیم کے ہمراہ مذاکرات کے لیے پہنچ گئے۔ کہتے ہیں پیپ سکولز مالکان کے تمام مطالبات کو پورا کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپ کا کہنا ہے کہ مذاکرات طے پا گئے، مطالبات کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ کپاس کی فصل کو گلابی سنڈی کے حملے سے بچانے کے لیے محکمہ زراعت متحرک۔ بہاولپور میں محکمہ زراعت توسیع نے آف سیزن مینجمنٹ شروع کر دی۔ افسران کا کہنا ہے کہ یہ وقت گلابی سنڈی کے پروانوں کو تلف کرنے کے لیے بہترین ہے۔ جہاں بھی کپاس کی چٹیاں موجود ہیں ان میں سے ٹینڈوں کو فوری تلف کریں۔ نمبردار انتظامی اداروں کا ہراول دستہ ہے۔ پنجاب بھر میں نمبرداری نظام کی بحالی کے لیے سرگودا میں نمبردار کنونشن۔ ڈپٹی کمشنر نائلہ باقر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شارف نیازی، اسسٹنٹ کمشنر عمر دراز گوندل سمیت نمبرداروں کی شرکت۔ پی ایچ اے ملتان نے مالی معاونت کے تحت ملازمین کے لواحقین کو 1 کروڑ کی رقم جاری کر دی۔ وفات پانے والے 6 سے زائد ملازمین کو رقوم کی ادائیگی کر دی گئی۔ ڈی جی پی ایچ اے سید شفقت رضا کہتے ہیں لواحقین کو رقوم کی ادائیگی میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ادارے کی خدمت کرنے والے ملازمین کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ واسطہ ملتان کی جانب سے آمدن بڑھانے کے لیے اہم قدم۔ واسطہ شہر میں اپنی کمرشل پراپرٹیز کو استعمال میں لائے گا۔ ایم ڈی واسطہ ناصر اقبال کا گلگشت کے علاقے میں موجود کمرشل پراپرٹی کی فوری نیلامی کا فیصلہ۔ کہتے ہیں پراپرٹی کی نیلامی 40 لاکھ تک 22 تاریخ کو کی جائے گی۔ جسٹس عائشہ اے ملک سینٹ انتخابات کے امیدواروں کی اپیل کی سماعت کے لیے سنگل رکنی بینچ نامزد۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جسٹس عائشہ اے ملک کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ جسٹس عائشہ اے ملک سینٹ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیل کی سماعت کریں گی۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں قتل کیس کی سماعت۔ کورٹ نے قتل کے ملزم نصیر احمد کو بری کر دیا۔ نصیر احمد نے اپنے بہنوئی کو گھریلو نچاکی پر 2016 میں قتل کیا تھا۔ وزیراعظم عمران خان کا کل متوقع دورہ میاں والی نمل کالج کا وزٹ کریں گے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل۔ بورڈ ممبران کے اجلاس کی صدارت کے بعد ڈونر سے خطاب بھی کریں گے۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کے جوانوں کو موٹاپا کنٹرول کرنے اور فٹ رہنے کے احکامات۔ کہتے ہیں مجرم اپنے ہتھیار پھینک کر اچھے شہری بنے۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب نے سندھ پنجاب بارڈر کا جائزہ لیا۔ کوٹ سبزل تھانہ دوالا چیک پوسٹ اور بنگلہ دلکشار چیک پوسٹ کی چیکنگ کی۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب نے رحیم خان میں بھونگ مسجد کا دورہ کیا۔ بھونگ مسجد کے فن تعمیر کی تعریف کی۔ آر پی او ملتان سید خرم علی شاہ کی خانے والا آمد۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ آر پی او نے یادگار شہداء پولیس کا افتتاح کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں پودا بھی لگایا گیا۔ آر پی او سید خرم علی شاہ نے کہا کہ کرپشن کرنے والے پولیس آفیسرز اور اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کریں گے۔ سی پی او ملتان میاں محبوب رشید نے 4 تھانوں کے ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا۔ انچارج انویسٹیگیشن گلگشت محمد اکبر ایس ایچ او مظفر آباد تعینات۔ ایس ایچ او تھانہ مظفر آباد انسپیکٹر صادق ڈوگر کو پولیس لائن 2 کلوز کر دیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ مختوم رشید انسپیکٹر اشرف ایس ایچ او حرم گیٹ تعینات۔ پولیس لائن سے انسپیکٹر ابرار حسین کو ایس ایچ او مختوم رشید لگا دیا گیا۔ ایس ایچ او حرم گیٹ محمد صفدر انچارج انویسٹیگیشن تھانہ کوتوالی تعینات۔ ڈیرہ غازی خان میں تفتیشی افسران کو جدید سائنسی طریقوں سے متعارف کروا دیا گیا۔ ضلع کونسل ہال میں تفتیشی افسران کے لیے 3 روزہ ٹریننگ ورکشاپ اختتام پذیر۔ 50 تفتیشی افسران کو جدید طریقہ سے متعلق ٹریننگ دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شوزف سعید، ڈی سی محمد علی اعجاز، ڈی پی او عمر سعید ملک سمیت دیگر کی شرکت۔
صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کا ملتان کا دورہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا وزٹ کیا۔ وائس چانسلر UET ڈاکٹر عامر اعجاز نے خوش آمدید کہا۔ صوبائی وزیر نے یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ ریسرچ اینڈ پاور ٹرانسمیشن لیب کا افتتاح کر دیا۔ لودھرا میں نیشنل ہائی وے N5 سیکشن کی کشادگی اور بحالی منصوبے کی افتتاحی تقریب۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے مواصلات شفیق ارائی، GM نیشنل ہائی ویز بشارت حسین سمیت دیگر کی شرکت۔ کہتے ہیں روڈ کشادہ ہونے سے سفر محفوظ اور موٹر وے سٹینڈز جیسی سڑکیں ملیں گی۔ ملتان کے دارالامان میں مقیم خاتون کی فرار ہونے کی کوشش۔ سیکیورٹی عملے نے خاتون کے بھاگنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ بہترین کارکردگی دکھانے پر 3 سیکیورٹی گارڈز کو نقد انعامات اور اعزاز سے نوازا کیا۔ دارالامان کا تینوں سیکیورٹی گارڈز کی تنخواہوں میں بھی اضافے کا اعلان۔ میاں چنو میں سالانہ آل پاکستان سلطان نیزہ بازی ٹورنامنٹ۔ سنگل 13 نیزہ بازوں میں سے 7 گھڑ سواروں نے دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا۔ دوسرے راؤنڈ میں 7 گھڑ سواروں میں سے 5 اور تیسرے راؤنڈ میں تمام 5 رائڈرز کامیاب رہے۔ اور لگیا کی تحصیل چوبارہ نواکوٹ میں 3 روزہ ثقافتی میلہ، اونٹ اور گھڑ ڈانس کا خوبصورت مظاہرہ۔ شائقین گھوڑا ناچ پر خوب لطف اندوز ہوئے۔ بچوں اور بڑوں کی دلچسپی کے لیے رنگا رنگ پروگرامز بھی منعقد، مختلف کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے۔